امام بخاری رحمہ اللہ ان کا ایک شاگرد تھا، تھوڑا سا رقبہ تھا اس کا، کنویں سے پانی نکالتا، اپنے باغ کو پانی دیتا۔ ایک کیاری بنائی ہوئی تھی اس میں پھول کاشت کیے گئے تھے۔ جب وہ پھول بالکل جوبن پر آئے تو وہ اپنے استاد کے پاس گیا کہ استاد آپ کی دعوت ہے۔ استاد آ گئے، امام بخاری رحمہ اللہ پہنچ گئے وہاں۔ اس نے جگہ بنائی، اس کیاری کے اندر کے چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں اور خوشبو آ رہی ہے۔ وہ استاد کو اس کے اندر بٹھا دیا جا کے۔ اب استاد نے اس طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ شاگرد آیا، بیٹھا، کھانا وانا پیش کیا، استاد بھی خوش ہو گیا، شاگرد بھی خوش ہو گیا۔ اب شاگرد نے چاہا کہ استاد کو تھوڑی تعریف کرے، تو کہتا ہے استاد کیسا ہے یہ منظر، یہ کیاری کیسی لگی، پھول کیسے لگے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف تو دھیان نہیں دیا، اس کی بات کو سنا اور فرمایا کہ ذالک من متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لبھانا نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت بننا چاہیے، اس پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ جو اصل کام ہے اس کام کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ ہیں وہ اصل دنیا سے فائدہ اٹھا کے جانے والے لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے، قبر کھودی گئی، امام بخاری کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جب جیسے جیسے وہ زمین میں دفن ہوتے گئے، اوپر مٹی آتی گئی، ویسے ویسے ہی مٹی سے اندر خوشبو ابھرنے لگی، خوشبو ابھرنے لگی، ساری فضا معطر ہو گئی۔ لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی، گھر لے گئے۔ 3 دن تک لوگ مٹی اٹھاتے رہے اور باہر سے لا کے مٹی قبر پہ ڈالی جاتی رہی۔ جو مٹی وہاں پہنچی وہی معطر ہو گئی، جو مٹی وہاں پہنچی وہی معطر ہو گئی۔ حالانکہ دنیا میں آپ کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اور دشمنی، کس کی دشمنی؟ کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ شکار کے لیے جانا، شکار کے لیے نہیں بلکہ جہاد کی تیاری کرنے کے لیے تیر پکڑتے، نشانہ لگاتے۔ اللہ کی قدرت، ایک پل تھا نہر کے اوپر یا کسی جگہ پر، وہ تیر اس پل کے کسی جگہ پر جا کے کنارے پر لگ گیا۔ وہ تھوڑا سا سیمنٹ کا یا اینٹ کا ایک ٹکڑا اس سے ٹوٹ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے مالک کے پاس گئے، زمین والے کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ بھائی تیر قدرتی وہاں لگ گیا ہے اور آپ کے پل کا ایک تھوڑا سا کنارہ یا اینٹ کا تھوڑا سا کنارہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہے، غلطی میری ہے، میں تیار ہوں، تو اس اینٹ کی قیمت لے لے یا جتنا تو ہرجانہ چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگ لے، میں تجھے ہرجانہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد کیا بات کرتے ہیں، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، مجھے کوئی ملال نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میرے پل کو آپ نے نشانہ بنایا۔ لیکن امام بخاری کا انداز یہ ہے کہ اتنی سی ایک تھوڑی سی پچر اگر اڑ گئی ہے وہاں سے تو اس کا ہرجانہ لے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایسے بندے کے ساتھ دشمنی کون کرے گا؟ جس بندے کی کیفیت، اخلاقی کیفیت یہ ہے، اس کے ساتھ دشمنی کون کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن دشمنی ہوئی، قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث رسول میں بھی آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ورقہ بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
چچا زاد تھے، بزرگ آدمی تھا. وہ اپنے اس مسلک سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اس دور میں لوگوں کے سامنے چل رہا تھا، مشرکانہ عقائد، ان سے الگ ہو گئے اور ان سے الگ ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تورات اس کو عبرانی سے منتقل کر کے عربی میں لکھتے تھے اور پھر لوگوں کو دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، اس پر عمل کیا کرو کہ دین اب یہ ہے. وہ نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، اب دین یہ ہے. تو بزرگ آدمی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، بی بی صاحبہ لے گئیں، ان کو جا کے بتایا کہ اصل بات یوں ہے. تو وہ بڑا افسوس کرنے لگا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں، کاش کہ میں جوان ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت آنے والی ہے، کاش کہ میں جوان ہوتا. جب تیری قوم تجھے گھر سے نکال دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میں نے تو ابھی کل پوچھا ان سے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تو نے مجھے سچا پایا یہ جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا سچا پایا. اس سے پہلے تھوڑے دن ساری قوم یہاں موجود تھی بیت اللہ میں. اب بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ تھا اور اس کے اندر حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ تھا. ہر قوم، ہر برادری، ہر علاقے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہمارے سردار کی معرفت ہو. نبی اکرم نے پوری قوم کا فیصلہ کر دیا اور ہر بندے نے اس کو اچھا سمجھا، اس کو مستحسن قرار دے کر اس کو مان لیا. اتنا پاپولر آدمی، اس قدر سچا، اس قدر بے ضرر بندہ اور اس قدر اخلاقیات میں اعلیٰ ترین. ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں تیری قوم تجھے نکال دے گی. کیوں نکال دے گی؟ وہ نکال دے گی اس لیے کہ جو دین تو لے کر آیا ہے، جو بندہ بھی یہ بات کرتا ہے اس کی دشمنی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے. اور آج تک اس سے چل رہا ہے. پورے کا پورا الکفر ملت الواحدہ، پورے کا پورا ملک، پوری کی پوری دنیا جو بھی اللہ رسول کے مقابلے میں کچھ اور سمجھ کر اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، پیروں فقیروں کو، بزرگوں کو وہ بڑا بنا لیتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر جب الگ ہوتا ہے تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے. اس سے قطع نظر کہ کسی کا مسلک کیا ہے، وہ صرف اللہ رسول کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی مسلک نہیں. الکفر ملت الواحد، کفر پورے کا پورا وہ ایک جماعت ہے دین کے مقابلہ. اس کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ دیندار بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید اس کی طرف آ جاؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ تم رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقین کو دیکھیں گے آپ کہ وہ تجھ سے الگ ہٹ جاتے ہیں، تیرا نام نہیں لیتے، تیرے سامنے نہیں آتے. یہ پورے کا پورا خلاصہ ہے اس کائنات میں کسی بندے کے ایمان کا اور کسی بندے کے کفر کا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کو منا لیتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی ہے. کوئی بندہ کسی کو اچھا بنائے، کسی کو بڑا بنائے، کوئی غوث قطب ابدال بن جائے، کوئی کسی کا استاد بن جائے، کوئی کسی کا امام بن جائے، کوئی کسی کا بزرگ بن جائے. جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر امام، بزرگ، پیر، فقیر، کسی بڑے سے بڑے کی طرف رجحان کرے گا،
جتنا جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا جائے گا یہ منافقت. اذا قیل لہم تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت وہ اللہ اس کے رسول کی طرف آئے. ہمارا دعویٰ، ہمارا بلاوا وہ یہی ہے، ہماری دعوت یہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے منافقین کو یہ سدون عن کا سدودا، وہ تجھ سے دور ہٹتے ہیں، تجھ سے پہلو تہی کرتے ہیں، تجھ سے منہ پھیرتے ہیں، تجھ سے پہلو تہی کر کے سائڈ میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے معیار.